السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے بھی کہ آج سے 1400 سال پہلے بہت سی ایسے باتیں تھیں جو کہ انسان ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ یہ لیکچر میں جو میں بات آپ سے کہتا ہوں موسٹلی کہ جو قرآن کی آیات ہیں پہلے بہت سے لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اب ماننے کے لیے تیار ہیں سائنس کی وجہ سے۔ تو یہ میں ان لوگوں کی طرف زیادہ جو ہے اپنا اشارہ کر رہا ہوتا ہوں جو کہ نان بلیورز ہیں، جو کہ نان مسلمز ہیں۔ اور اس کے علاوہ کیونکہ جب آپ لوگ یہ علم فارورڈ کرتے ہیں تو یہ جب بات نان مسلمز تک پہنچتی ہے تو ان کو یہ چیز زیادہ افیکٹ کرتی ہے، کیونکہ دیکھیں تبلیغ کا جو طریقہ ہے وہ نان مسلمز تک اسی طرح پہنچایا جاتا ہے۔ پہلے مسلمز تک پہنچتا ہے، پھر مسلمز کے پاس جب علم آتا ہے تو پھر وہ نان مسلمز تک پہنچاتے ہیں۔ اور مسلمز میں بھی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، جیسے کہ 1400 سال پہلے بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس زمانے میں بھی بہت سے مسلم ایسے تھے جو منافق تھے، کہتے تو خود کو مسلمان تھے لیکن تھے نہیں۔ بہت سے لوگ جو سائنس پہ بلیو کرتے ہیں اور وہ مسلم ہوتے ہیں لیکن وہ اس چیز کو اوور کوٹ یعنی کہ اوپر سے تو مان رہے ہوتے ہیں، ایکسیپٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اندر سے وہ اس بات کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ وہ صرف ان کا ایک دکھاوا ہوتا ہے، کیونکہ ان کو ڈر ہوتا ہے کہ یار ہر طرف مسلم سے اگر میں یہ بات کسی سے کروں گا تو آبویسلی انہوں نے میرے پہ انگلی اٹھانی ہے کہ یار یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے۔ آج کل تو ویسے بھی اچھے اخلاق والے تو ملتے ہی کام ہیں، تو کوئی اگر ایسا جنیرک کوشچن، ایسا کوئی سائنٹیفک کوشچن اگر اٹھاتا ہے تو اس کو پھر وہ جو ہے الٹا اس کو پریشان ہونا پڑ جاتا ہے کہ یار میں نے تو لاجیکلی سوال کیا تھا، کیونکہ میرے اس کی وجہ سے ایمان کم ہے، اب اگلا میرے پہ جو ہے وہ تو پکڑ کے بیٹھ گیا مجھے کہ یار یہ بندہ ہی خراب ہے، اتنی غلط باتیں سوچتا ہے دین اسلام کے بارے میں۔ تو ان کے لیے جو میرا یہ اسپیشلی لیکچرز ہیں سائنس والے، یہ بہت امپورٹنس رکھتے ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی آیت لے کے آیا ہوں جو کہ اگین چیلنج ہے قرآن کی طرف سے سائنس کو، اور قیامت تک آنے والے جتنی بھی ٹیکنالوجی آئے گی، جتنی بھی سائنس ترقی کرے گی، اس کی جتنی بھی پروگریس ہوگی، تو اس سب کو جو قرآن کا چیلنج ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ کے آگے وہ کلیم رکھ دیتا ہوں یا وہ بات رکھ دیتا ہوں جس کو جو نان مسلمز ہیں وہ سن کے کہتے ہیں کہ یہ بات جو ہے قرآن میں یہ غلط ہے۔ تو سب سے پہلے میں وہ بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور اگر آپ مسلمز بھی ہیں تو آپ اس چیز کو دیکھ کے سیکھیں۔ یہ پوری تبلیغ کا نظام جب نان مسلمز تک پہنچتا ہے تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا ضروری ہے اس تبلیغ کو وہاں تک پہنچانا، اور یہ باتیں جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کے آگے وہ کلیم رکھتا ہوں جو نان مسلمز موسٹلی کرتے ہیں کہ یہ بات قرآن میں غلط کہی گئی ہے۔ اس کے بعد میں آپ کے سامنے ورڈ بائی ورڈ وہ آیت رکھوں گا تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے کہ اللہ تعالیٰ کیا بیان فرما رہا ہے۔ اس کے بعد ہم ایک کاسمولوجسٹ کو سنیں گے جو کہ جن کو ایک نوبل پرائز ملا ہے، جو کہ فزکس میں، سائنس میں ایک بڑا مقام رکھتے ہیں۔ اس ویڈیو کو سننے کے بعد اگر آپ کا ایمان بڑھتا ہے، آپ کا علم بڑھتا ہے، تو آپ ضرور کمنٹس میں مجھے بتائیے تاکہ میں اس جیسی اور ویڈیوز بناؤں اور ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اس سے یہ فائدہ بھی ہوتا ہے کہ جو آج سے 1500 سال پہلے قرآن پاک میں ایک بات بتائی جا رہی ہے، وہ آج کل کی کاسمولوجی اتنی اپڈیٹ ہو چکی ہے۔ تو 1500 سال پہلے جو بات قرآن پاک میں آئی ہے وہ کس طرح سے آج کی کاسمولوجی جو اتنی اپڈیٹ ہو چکی ہے اس کے آگے لاجواب ہو چکی ہے۔ یہ تو ان کے لیے ایک معجزہ ہے ایک طرح کا، جو نان مسلمز ہیں اور ان کو پروف مل رہا ہے کہ آج سے 1500 سال پہلے ایک بات بتائی گئی ہے اور اب وہ اپروو ہو چکی ہے، پھر بھی ہم سن کے اور ہمیں پروف مل چکا ہے قرآن پاک کا کہ وہ سچا تھا، تو پھر بھی اس پہ ایمان نہیں لاتے۔ یہ وہ چند لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تبلیغ کرتے تھے تو وہ اتنی زیادہ کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد تمہارا کام منوانا نہیں ہے غیر مسلموں سے کہ لاؤ ہی لاؤ، ایمان میں شامل ہو ہی ہو، آپ کا کام نصیحت کرنا۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ کا کام منوانا نہیں ہے تبلیغ کر کے کہ پکڑ پکڑ کے ہر کسی کو مسلمان زبردستی کرو، آپ کا کام ہے صرف نصیحت کرو، منوانا ہمارا کام ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ مزید آگے فرماتا ہے کہ بہت سے لوگ تو ایسے ہیں محمد جن کے دلوں پہ، کانوں پہ اور آنکھوں پہ ہم نے مہر لگا دی ہے، ان پہ پکی سٹیمپ لگ چکی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو پوری دنیا بھی لگ جائے نا دین اسلام کے اندر لے کے آنے کے لیے، مسلمان کرنے کے لیے، تو وہ نہیں ہو پائیں گے۔ اور اس زمانے میں بھی ایسے لوگ تھے جو معجزے دیکھ کر، معجزات، میریکلز
دیکھ کے بھی مسلمان نہیں ہوتے تھے. تو یہ وہ چند لوگ ہیں جن کے دلوں پہ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے. اور کچھ ایسے ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم جیسے لوگوں کو چنا ہے کہ جو تبلیغ کریں اور جن لوگوں کے دلوں میں ایمان آ سکتا ہے ان لوگوں کے دلوں میں ایمان پہنچائیں اور وہ پھر مسلمان ہو جائیں. قرآن پاک میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ انسان جو زمین ہے اس کی لمٹس کو کراس نہیں کر سکتا، اس زمین کی حدود کو کبھی بھی پار نہیں کر سکتا، مطلب سپیس میں نہیں جا سکتا. لیکن آج کل ٹیکنالوجی کی وجہ سے بہت سے ایسے سپیس کرافٹس بن گئے ہیں جو کہ آسمان کی طرف سفر کرتے ہیں، یا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ دنیا سے ابو اوپر جا رہے ہیں. اور یہ ایسے سپیس کرافٹس ہیں جو کہ چاند تک بھی جاتے ہیں. زمین کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ زمین سے باہر کا سفر کر لیا انسان نے اگر وہ چاند پہ چلا گیا ہے. اور انٹرنیشنل لیول پہ اسپیس اسٹیشن بھی بن چکا ہے، وہاں پہ جا کے وقت گزار کے آتے ہیں یہ ایسٹروناٹس. وہ کہتے ہیں کہ اس طرح سے قرآن میں جو یہ بات کی گئی ہے یہ غلط ثابت ہوگی، کیونکہ انسان زمین کی حدود کو کراس کر کے چاند کی طرف سفر کر گیا ہے. جو یہ کلائم ہوتا ہے اس کی آپ کو میں ایک جھلکی دکھاتا ہوں، یہ آپ دیکھ لیں. ان آیتوں سے اللہ منشیہ کو چنوتی دے رہا ہے کہ تم سامرتھیہ رکھتے ہو تو زمین کی سطح چھوڑ کر دکھاؤ. لیکن اللہ کی یہ چنوتی اس سمے بیکار ہو گئی جب 1961 میں انترکش یاتری پرتھوی کی سیما سے نکل کر چندرما کی سیما میں گھس گئے اور اللہ دیکھتا ہی رہ گیا. Author of the Quran would be in shock if he saw space travel today. The Quran implies that you can't do that. You can't travel through the regions of the earth and the heavens. We have done that today. اب آئیے اس آیت کو دیکھتے ہیں کہ آخر کیا بات کہی گئی ہے. چیپٹر نمبر 55 سورہ الرحمن کی آیت نمبر 33. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا معشر الجن، اے جنوں کی جماعت. سب سے پہلا خطاب اللہ تعالیٰ کس سے کر رہا ہے؟ جن سے. پھر کہا گیا والانس، اے جماعت جنوں انس، یعنی کہ جو جن اور انسان کی جماعت ہے. ان استطاعتم، اگر تم میں استطاعت ہے، کیپیبلٹی ہے، ان تنفذو، کہ تم کراس کر جاؤ، من اقطار السماوات والارض، آسمان و زمین کی حدود کو، فنفذو، تم نکل جاؤ، اگر نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ. آگے کہا گیا لا تنفذون، یہ ڈیگریڈ فارم میں کہا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ہرگز نہیں نکل سکتے، ہرگز اس یونیورس کو، اس کائنات کو پار نہیں کر سکتے. الا بسلطان، انلیس کہ تمہیں کوئی اتھارٹی دی جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے اس کے علاوہ، اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو پھر تم نکل سکتے ہو. جیسا کہ واقعہ معراج میں ہے، اور جیسا کہ میں نے آپ کو واقعہ معراج کی بھی اپنی ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے جس میں جو مسکانسیپشنس ہیں وہ میں نے آپ کو بتائی ہیں، وہ بھی آپ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں. لیکن اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ اپنے زور پر، اپنی سائنس کے، اپنے علم کے تھرو کوئی بھی انسان اور جن اس دنیا یونیورس کی حدود کو کراس نہیں کر سکتا. ورڈ کیا ہے؟ السماوات والارض. یہ ورڈ کس لیے ہے؟ یہ یونیورس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ورڈ یوز کیا ہے. یہ ہے وہ پوری آیت کریمہ. لیکن اس میں سے بہت سے لوگ اسپیشلی نان مسلمس ایسے ورڈز نکال کے اور تھوڑی سی آیت دکھا دیتے ہیں، پوری آیت نہیں دکھاتے، جس وجہ سے ساری مسکنسیپشنز پھر جنم لیتی ہیں. اس آیت میں اب اللہ تعالیٰ نے انسان اور جن دونوں کی بات کی ہے. جن کا جہاں تک تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ نے خود بتایا، حدیث بھی ہیں کہ جن کی جو رفتار ہے وہ تو بہت تیز ہے، سپیڈ بہت تیز ہے جن کی، یہاں تک کہ وہ پہلے آسمان تک سفر کرتے ہیں. انسان نہ آج تک کبھی گیا ہے اور نہ کبھی جا پائے گا. اب آئیے اس 21 سینچری میں دیکھتے ہیں کہ جو آج کل کی ماڈرن سائنس ہے اس کے اس بارے میں کیا کہنا ہے. یہ بات ایک اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے کہ جو اسپیس ہے وہ ایکسپینڈ کر رہا ہے، یعنی کہ مزید بڑھ رہا ہے، بڑا ہو رہا ہے. یہ ہبل ٹیلیسکوپ سے، جو کہ بہت بڑی ٹیلیسکوپ ہے، اس سے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یہ چیز کہ کیسے جو ہے یہ یونیورس ایکسپینڈ کر رہی ہے. اور اس کا ذکر ہمیں قرآن کے چیپٹر نمبر 51 میں بھی ملتا ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے اس آسمان کو بنایا ہے اور اس آسمان کو پھیلایا ہے. اس پر ابھی میری ایک اور نیکسٹ ویڈیو آنے لگی ہے آسمان کے بارے میں کہ آسمان کہاں ہے، تو آپ وہ سرچ کر سکتے ہیں. جو سائنس آج کل کی کہتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جو اس ایکسپینشن کا ریٹ ہے، جو کہ اسپیس جو ہے ایکسپینڈ ہو رہی ہے یونیورس کی، یعنی کہ جو سپیڈ ہے، یعنی کہ جو رفتار ہے اس چیز کے بڑھنے کی، وہ سپیڈ آف لائٹ سے بھی زیادہ ہے. اس پوائنٹ کو آپ سمجھیے کہ جو کہتے ہیں کہ کوئی بھی آبجیکٹ سپیڈ آف لائٹ سے زیادہ موو نہیں کر سکتا، وہ اس اسپیس ٹائم کے اندر کی بات ہے. یہ ویڈیو آپ دیکھ لیں.
When Einstein showed that nothing can go faster than the speed of light, he really showed that nothing can go through space faster than the speed of light. He did not constrain the rate at which space itself could swell or expand. So space can swell, it can expand at any speed, not constrained. डॉक्टर जॉन मैथर जो कि एक अमेरिकन एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं, इनको 2006 में नोबेल प्राइज़ मिला फिज़िक्स में। नोबेल प्राइज़ एक बहुत बड़ा प्राइज़ है जो कि इंटरनेशनल लेवल पे दिया जाता है। आप उनको भी सुन सकते हैं। वो उनका कहना भी यही है कि इस यूनिवर्स के स्पेस के एक्सपेंशन का जो रेट है वो स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा है। So you want to know if the universe is expanding faster than the speed of light? Yes, in a way. What we see is that distant parts of the universe are going away from us so fast that we can't receive light from them. Since the story of the universe is that space is expanding, it is possible for different parts of the universe to recede from us so fast that light cannot keep up. So the answer is yes. लिहाजा साइंटिस्ट्स का ये मानना है कि अगर इंसान ने कोई भी ऐसा एयरक्राफ्ट स्पेसक्राफ्ट बना लिया है जिसकी स्पीड ऑफ लाइट से भी ज़्यादा हो, तब भी इंसान इस यूनिवर्स के किसी भी एज को नहीं पहुंच सकता, यानी कि जो इसकी हदूद हैं उन तक नहीं पहुंच सकता, उनको क्रॉस नहीं कर सकता। How far would you have to travel? Bad news, you'd have to travel infinitely far. Even if you were in a spaceship that could travel at the speed of light, we can never get to anything beyond the cosmic event horizon because that space will be moving away from us faster than light before we reach. यही बात तो कुरान के चैप्टर नंबर 55 आयत नंबर 33 में कही गई है कि इंसान और जिन कभी भी इस यूनिवर्स की हदूद से बाहर नहीं निकल सकते। यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको डिफाइन कर दूँ कि जो हद है इस यूनिवर्स की वो हम डिफाइन नहीं कर सकते, वो अल्लाह ताला ने ऑलरेडी डिफाइन कर दी है। इवन कि हम अगर उसको डिफाइन कर भी दें तो आने वाले कुछ ईयर्स के अंदर हमें फिर से उसको अपडेट करना पड़ेगा। इवन कि साइंटिस्ट को, एस्ट्रोलॉजिस्ट को अपडेट करना पड़ेगा कि अब जिस हदूद पे हम आ चुके हैं ये यूनिवर्स की हद नहीं है। अब जो हमने इधर आके देखा है कि यहाँ पे तो इतना ज़्यादा अगेंस्ट स्पेस में इतना ज़्यादा स्पीड ऑफ लाइट से एक्सपेंशन हो रहा है, तो यूनिवर्स तो बढ़ रही है, तो हम तो जहाँ पे अभी चाँद पे पहुँचे ये तो कोई मायने ही नहीं रखता। और सपोज आने वाले वक्त में अगर इससे आगे कहीं पहुँच भी जाते हैं तो वहाँ पहुँच के जिस तरह हमें चाँद पे पहुँच के पता लगा है कि आगे क्या कुछ देखने के लिए बाकी है, इसी तरह हम जब वहाँ पे पहुँचेंगे तो ऑब्वियसली आप ये सारी बातें सुन सकते हैं। इस 21st सेंचुरी के साइंटिस्ट्स की, एस्ट्रोलॉजिस्ट्स की कि वो जो कह रहे हैं वो ऑलरेडी इस बात पे हार मान रहे हैं कि हम जो इसकी हदूद हैं, एजेस हैं, हम उनको ना तो टच कर सकते हैं ना ही हम उनकी लिमिट्स को क्रॉस कर सकते हैं। अब आप खुद ये बात देख लें कि आज से 1500 पहले जिस सिचुएशन में ये आयत नाजिल हुई है, अरब के रेगिस्तानों में, तब तो टेक्नोलॉजी नामो निशान ही कोई नहीं था तब तो उस वक्त ये उस सिचुएशन में ये आयत नाजिल हुई। उस वक्त ना कोई एस्ट्रोलॉजिस्ट था, ना कोई साइंटिस्ट था, ना कॉस्मोलॉजी का कोई कॉन्सेप्ट था, ना कोई हबल टेलीस्कोप थी, इवन ना के जो छोटी बाइनोक्यूलर्स होती हैं, दूरबीन जिसको हम कहते हैं, वो भी नहीं थी। तो इस 21st सेंचुरी में फिर आजकल की कॉस्मोलॉजी ने मान लिया है कि इंसान वो काम नहीं कर सकता जो कुरान के चैप्टर नंबर 55 आयत नंबर 33 में बताई गई थी। तो वो आयत पूरी तरह से आज के दौर में सर्टिफाइड हो चुकी है। हम इस बात पे बहस नहीं करते होते कि सर्टिफाई हुई है या नहीं हुई, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। हम तो मुसलमान हैं, हमारा तो ऑलरेडी ईमान है और उन चीज़ों पे भी ईमान है जो अभी तक सर्टिफाई साइंस के थ्रू नहीं हुई, हम तो उन पे भी ईमान रखते हैं। लेकिन मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि यार ये देखें सर्टिफाई हो चुकी है, सिर्फ इसके लिए जो आपको भी वीडियोस दिखाएंगे ताकि जब ये नॉन मुस्लिम्स तक बात पहुँचे मुस्लिम्स के थ्रू तो उनको भी ये बातें पता हों। और इतना बड़ा जो इस आयत ने पूरी दुनिया को चैलेंज दिया है, या माशरल जिन्नि वल इंसी इन इस्तताअतुम अन तनफुदू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्दि फन्फुदू ला तनफुदून इल्ला बिसुल्तान फबिअय्यि जितना हो सके ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि नॉन मुस्लिम्स तक ये बातें पहुँचें।